السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے متعلق بتائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ ان واقعات اور قصوں میں سے تمام پیارا اور بہترین قصہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قصہ کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج راحت، غم سرور، یہ اس میں بہت بڑی بڑی عبرتیں، نصیحتیں موجود ہیں، اور اس قصے کے اندر ایک احساس بھی ہے، ایک جذبہ بھی ہے، ایک غم بھی ہے، ایک اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کو غم کے بعد خوشی ملتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت نصیحت ہے۔ انشاءاللہ آج یہ واقعہ آپ کو بتائیں گے، تو چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے: یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبلون، یسجر، دان، نفتائی، جاد، آشجر، یوسف، بنیامین۔ حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام آپس میں حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کو پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پشیمانی پر نبوت کی نشانی تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد اکرام یعنی عزت کرتے تھے اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا، تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ پیارے بیٹے، خبردار، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کر دینا، ورنہ وہ خوب جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ تیار کر لیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیں۔ اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے والد کے پاس آ گئے، اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت حاصل کر لی۔ پہلے تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کو نہیں اجازت دے رہے تھے، لیکن انہوں نے بہت اصرار کیا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی، اور ان کو گھر سے پھر وہ کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، اس وجہ سے کہ یعقوب علیہ السلام دیکھے کہ یہ اس کا بہت خیال کرتے ہیں۔ لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پھینک دیا، اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا، وہ نکال کر ان کو پہنا دیا، جس سے اندھیرے کنویں میں روشنی آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پہران کو ایک بکری کے خون میں لت پت کر کے یعنی خون اس کو ملا کر اپنے گھر کو روانہ ہوئے، اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا، تو تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہارے بکریوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ کھیل میں دوڑتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر چلے گئے، تو ایک بھیڑیا آیا اور وہ ان کو پھاڑ کر کھا گیا۔
اور یہ ان کا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگایا تھا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نوری نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کرتا تو بالکل سلامت ہے، کہیں سے بھی پھٹا نہیں۔ تو آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو جان گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ اور آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے، یعنی یہ تمہارا مکر و فریب اور جال ہے۔ پھر آپ نے دکھے ہوئے دل سے نہایت درد بھری آواز میں ارشاد فرمایا، جو سورہ یوسف کے اندر مذکور ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ تو یعنی صبر ہی اچھا ہے اور میں اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں اس کے بارے میں جو تم بیان کر رہے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارے پانی کا تھا، مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت شیریں ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زعر خزاعی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر باہر نکل کر تشریف فرما ہوئے۔ یعنی جیسے ہی اس نے کنویں میں ڈول ڈالا اور باہر نکالا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی کو پکڑا تو آپ باہر کنویں سے آ گئے۔ جب مالک بن زعر کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ کہنے لگا، یا بشرا ھذا غلام، کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، برابر روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم بہت سی تمہارے سستا قیمت میں تمہیں فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زعر کے ہاتھوں صرف 20 درہموں میں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد وہ جو خریدار تھا مالک بن زعر، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا۔ قصہ مختصر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر وہاں عزیز مصر نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بہت بھاری قیمت دے کر خرید لیا۔ اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ پر عاشق ہو گئی، اور ان کا جوش عشق یہاں تک بڑھ گیا کہ ایک دن زلیخا عشق و محبت میں والہانہ طور پر آپ کو پھسلانے لگی اور آپ کو دعوت گناہ دینے لگی، لیکن آپ نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا، اور آپ گھر میں سے بھاگ نکلے، یعنی وہاں جہاں کھڑے تھے وہاں سے بھاگ نکلے تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پہران پکڑ لیا اور آپ کا پہران پیچھے سے پھٹ گیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آ گئے اور دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران ہو گیا کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے۔ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا خطاوار ہے، تو یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطاوار قرار دے کر ڈانٹنا اور سیدنا یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس کا خیال و ملال
نہ کیجیے اور ان کو معاف کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے سے عزیز مصر نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانے کی کوٹری میں چلے گئے، اور آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ عز و جل، یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس جیل میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور وعظ فرماتے رہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اسی دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے اور دونوں نے اپنا ایک خواب یوسف علیہ السلام سے بیان کیا۔ آپ نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرما دی جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ اس لیے آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا، یعنی خوابوں کی تعبیر کرنے والا مشہور ہو گیا۔ اس دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ 7 فربا گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان یعنی فضول خواب کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہیں بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کی اجازت سے جیل خانے میں داخل ہوا اور یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 سال میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے باہر نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تھی، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھروسے والے اور ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ زمینی خزانوں کے معاملے میں آپ مجھے مقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ، ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کے حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا، اس طرح آپ بھی عزیز مصر بن گئے۔